چاہے ہم اس بات کو مانیں یا نہیں مانیں, زمانہ آگے بڑھ گیا ہے, لیکن وہ جو ایک پرانا کانسیپٹ تھا نا کہ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکی کے گھر جایا جاتا تھا, وہ بدلا نہیں ہے ابھی بھی. کہیں بہت سارے گھرانوں میں, بہت ساری کلاسز میں, ارینج میرجز میں لڑکی کو اس کے گھر پہ دیکھنے جاتے ہیں, یا کسی محفل میں دیکھ لیا تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں. جب وہ گھر آتے تو اس وقت پہلی دفعہ, چاہے وہ لڑکی کتنی بھی کانفیڈنٹ ہو, اس کو خود کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیسے آئے ان کے سامنے. ٹھیک ہے نا, بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ تو سمجھ جائیں گی, وہ کہیں گی ہم فیک نہیں بنیں گے, ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہوں گے. مگر یہ مشکل چیز ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھنے آ رہا ہے, آٹومیٹکلی کچھ ہوتا ہے, اور آپ جو ہوتے ہیں وہ آپ نہیں رہ پاتے ان کے سامنے. یا تو آپ بہت چپ ہو جاتے ہیں یا آپ بہت بولنے لگتے ہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. سو اب سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے, اور آپ سے بھی میں پوچھوں گی, آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں گی کہ جب لڑکی کو پہلی دفعہ اس کے گھر دیکھنے کوئی بھی آ رہا ہے, یا اس کو یہ پتا ہے کہ یہ میرے اوپر سارا فوکس, سارا توپوں کا رخ میرے اوپر ہوگا, سو اس وقت کیا کرے, وہ کس طرح بیہیو کرے, کیا کرے, نہیں سمجھ آتا اس کو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. فرسٹ آف آل آج کل ماشاء اللہ لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں, وہ یہ چاہتی بھی نہیں ہیں کہ وہ بالکل ان کو شو پیس کی طرح سب کے سامنے. تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ نہ بہت میانہ روی کس طرح وہ لے کر آئے, نہ بہت تھلے لگ جائے, نہ بہت ہی ہا ہوئی ایک دم ہی نا, مطلب. ایگزیکٹلی. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں فیملیز کو, ان کے پیرنٹس کو اسپیشلی, کہ جب اگر کوئی آپ کی بیٹی کو دیکھنے آ رہا ہے, خدا را پہلے سب سے پہلے آپ ان کو یہ نہیں کہ آپ وہ ٹرے پکڑ کے جا رہی ہیں یا وہ ٹرالی لے کے جا رہی ہیں, ان کو اس طرح نہیں کریں. گھر میں اگر کوئی اور بچی ہے یا کوئی اور آپ کی ہیلپ ہے, آپ ان سے یہ سب کام کروائیں. بچی کو آپ بلوائیں, اور وہی جیسے آپ نے بھی کہا نا, وہ ہا ہو بہت ہو جاتا ہے یا بالکل شائع ہو جاتی ہیں. ہماری بچیوں کو یہ سمجھانا چاہیے, اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے کہ بیٹا یہ ضروری نہیں کہ یہاں پہ آپ کی شادی ہو. سب سے پہلی بات. سو آپ کو اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آرام سے جائیں. اور جیسے ہم دوسرے لوگوں کو باہر ملتے ہیں, جیسے کوئی سے بھی آتے ہیں, آپ کہیں بازار, یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اماں کو پہلے بچی کو ریلیکس کرنا پڑے, ریلیکس کریں کہ یہ ضروری نہیں بچے کہ آپ کی وہاں شادی ہو رہی ہے. آپ صرف ملیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھیں گے, آپ ان کے ساتھ جیسے ہیلو ہائے گریٹنگس کریں گے, سلام دعا کریں گے, اور آپ دیکھیں ان سے بات تھوڑی بہت کر کے کہ وہ کہاں تک, ان کا جو ہے مینٹل لیول کہاں تک ہے, تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو. یہ نہیں کہ آپ کسی اور طریقے کے ہیں اور آپ وہ لوگ اور طریقے کے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو اس وقت سمجھ میں نہ آئے. اگر آپ شائع رہیں گے, آپ ان سے بات نہیں کریں گے, تو آپ کو تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ اگر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے بات کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہم تو پسند آ رہی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو پہلے آپ آرام سے بیٹھ کے بات کریں, بہت پوائزڈ, اپنی کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تو آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں تو اٹس اوکے, آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتے ہیں بعد میں کہ فائن. بلکہ ان کا بیٹھنے کا, ان کے وہ چائے پینے کا انداز بھی ان کو پتہ چلے. اور اگر اف یو کین ناٹ کوک, آپ نہیں آتا, یعنی لڑکی کو صرف اپنے آپ کو نہیں دکھانا, ان کو بھی آبزرو کرنا ہے کہ جس گھر اس نے جانا ہے وہ لوگ کیسے ہیں, کہ ان کو جج کریں, ان کو آبزرو کریں. وہ خالی آپ کو دیکھنے نہیں آئے, انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں رشتہ خالی بنانا, آپ نے بھی ان کے ساتھ رشتہ بنانا ہے. اگر تو آپ کو وہ لگتا ہے کہ ہاں اٹس اے نائس فیملی, آپ ان کے ساتھ گیٹ الانگ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ اوکے ہم ایک دو دفعہ اور مل لیں, یا گو اہیڈ. اور اگر آپ کا نہیں دل چاہ رہا تو آپ آرام سے ان سے کہہ دیں, ہم سوری مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کے باوجود پیرنٹس کئی دفعہ آپ کو فورس کرتے ہیں, دین ان سے کہ اچھا ایک دو دفعہ اور مل لیتے ہیں. اور آپ کا بالکل دل نہیں چاہتا تو میرے خیال میں لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں سوری نہیں. کیونکہ دیکھیں میں نے جو یہاں دیکھا ہے آج کل, آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈائیورس ریٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا. تو اٹس بیٹر کہ آپ پہلے سے ہی ان کو جج کریں, پہلے سے دیکھ کے پھر شادی کریں, یہ نہیں کہ افراتفری میں کریں. شمائلہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. پہلے تو میں اس فیور میں نہیں ہوں کہ لڑکی ٹرے لے کر آئے. میں یہ چاہتی ہوں کہ پارٹیز میں, ویڈنگز میں, سب گیٹ ٹوگیدرز میں لوگ ایک دوسرے کو پسند کر لیں, تو وہ ایک کانفیڈنس لیول آٹومیٹکلی لڑکی میں آ جاتا ہے. بالکل. اگر ایسا کیس ہے کہ اس کو ٹرے لے کر آنی ہے تو ٹرے لے کر بالکل نہ آئے. میں سیکنڈ کروں گی شمائلہ کو. اور پلس یہ کہ اس کے دماغ میں آپ یہ ڈالیں بچی کے کہ آپ نے بیٹا آبزرو کرنا ہے لوگوں کو, تو اس کا فوکس جو ہے وہ اپنے آپ سے ہٹ جائے گا. وہ ڈری ہوئی سہمی بھی نہیں رہے گی, اس میں تھوڑا بہت کانفیڈنس یہ آئے گا کہ مجھے بھی تو جج کرنا ہے نا, صرف مجھے جج کرنے نہیں آئے لوگ, میں نے بھی جج کرنا ہے. تو اس میں وہ جو کانفیڈنس لیول آئے گا, اس سے اس کی باڈی لینگویج بھی چینج ہوگی, اس میں وہ ڈر خوف بھی ختم ہوگا, اور وہ اس میں لگ جائے گی کہ یہ اماں کیسی ہیں,
अब्बा कैसे हैं, या लड़का आया है तो उसको देखने में लग जाएगी, तो वो चीज़ें बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगी, जो कि आजकल हमारी लड़कियों में तो नहीं है, लेकिन पहले की लड़कियों में बहुत ज़्यादा था। जी, डर, खौफ, और ट्रे आ रही है तो हाथ कांप रहे हैं, लड़का ही नहीं देखा, लड़का आया देख के चला गया, फैमिली आई, कुछ होश ही नहीं कि चले गए तो हैं, अच्छा मतलब हो गया, क्या हो गया। अच्छा, सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, रिश्ता तय होने के बाद बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं अब तो मिलना ही नहीं है, अब तो ना ससुराल जाना है, मतलब लड़के से तो दूर दूर तक। बहुत सारे घराने ऐसे हैं, आई डोंट नो कि क्यों वो ऐसे करते हैं, लेकिन बिल्कुल मिलना जुलना ख़त्म। मगर फिर भी एक म्याना रवि रखनी चाहिए, ये भी नहीं कि रोज़ ही आप चक्कर लगा रहे हैं, कभी लड़का इधर है कभी लड़की उधर है, सो वो अजीब ही से एक गेम हो जाता है कि शादी से पहले लगता है कि हाँ भाई वो हो गई शादी। कितना लिमिट करें आने जाने को, मतलब कितनी फरावानी से आए जाएं रिश्ता तय होने के बाद? रिश्ता तय होने के बाद मेरा ख्याल है कितना मेल मिलाप, कितने फ़ोन कॉल्स ससुराल के साथ कितनी रखें? ये देखिए, एक ना उसमें थोड़ी सी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तो मैं हमेशा ये भी कहती हूँ हमारे जितने रिलेशंस हैं उसमें एक डिस्टेंस रहे तो हमेशा रिस्पेक्ट रहती है। आप अगर इवन आप अपने सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ भी आप इस तरह रखें कि आप बहुत अच्छे मजाक भी करते हैं, लेकिन आपको पता है वो जो एक थोड़ी सी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आप उनसे भी नाराज हो जाते हैं। आपको ये भी पता होता है ना आपके बहन भाई किस नेचर के हैं, इसके साथ मैं कितनी लिमिट क्रॉस कर सकता हूँ या इसके साथ मैं कितनी लिमिट क्रॉस कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो जब बहन भाइयों के साथ ये हो जाता है, आप लोग पता होने के बावजूद, तो उसका मतलब यह है कि वो तो बिल्कुल अनजान लोग हैं, तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। जो फैमिलीज़ हैं उनमें भी, और लड़का लड़की को मिलना भी ज़रूरी है। अगर वो मिलेंगे नहीं तो उनको एक दूसरे के पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंफर्ट लेवल आपका तभी बढ़ता है जब आपको पता हो कि उसको क्या पसंद है। बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत डेप्थ में जाना भी नहीं चाहिए। डेप्थ में जाने का मतलब ये होता है कि आपकी लड़ाइयाँ झगड़े, आपके जो होता है ना ओपिनियन, वो आपको एक दूसरे को लगता है कि नहीं ये मुझे इस तरह डोमिनेट कर रहा है, और वो टाइम ऐसा होता है कि अगर आप डोमिनेट नहीं भी करना चाहते तो हो जाता है। आप चाहते हैं कि ये मैं पहले से इसको ये बता दूं, मैं इसको डोमिनेट कर लूं ताकि मैं इसको डरा के रखूं ताकि वो आए तो फिर मुझे कुछ कहे नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप ऐसी चीज़ें करें, बेसिक बातें आपस में जो रिलेशनशिप होती है अच्छे तरीके से उसको कि अच्छा ये आपकी जो नॉर्मल बेसिक बातें हैं, ये आपकी बातें हैं, ये मेरी बात है। उस वक्त तो आप एक दूसरे को अच्छा अच्छा दिखा रहे होते हैं लेकिन नहीं, ये ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि आपकी जो नेचर है वो कैसी है। एक दूसरे की नेचर को, एक दूसरे को, अब देखें हम लोगों को ना बचपन में कहा जाता था कि अगर किसी को आपने पहचानना है तो आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उसका रवैया देखें कि वेटर्स के साथ कैसा है। अगर वो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, इसका मतलब है कि वो नेचर वाइज बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें ये देखनी होती हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा डाउन टू अर्थ और लोगों के साथ, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके साथ अच्छा है, तो आई थिंक गो अहेड हो जाना चाहिए।